علی محمد وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اس آیت میں کافروں کا ایک قول ذکر کیا گیا ہے، اور کافر کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے کہ وہ آیات و معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی معجزات دکھائے، وہ ان معجزات کو دیکھ دیکھ کر جو ہے منکر ہوتے رہے۔ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، آپ نے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، درختوں کو کلمہ پڑھا دیا، وہ منکر رہے، آپ پر ایمان نہیں لائے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ تو یہ بہت ہی احمقانہ بیوقوفانہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کانوں پر مہر لگا دی ہے، یہ مان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے، جو اس کی طرف لوٹ کر آئے، اللہ تعالیٰ کی مانے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی راہ دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کا چین ہے، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اور جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، اس کی رحمت برستی ہے۔ جب دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں چلے جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو اس کو چین آ جاتا ہے۔ آدمی کے پاس پیسے ہوں تو اس کو فکر لگی رہتی ہے اس کو کس طرح سنبھالنا ہے، اس کو چین نہیں آتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ 2 آدمیوں کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک مالدار کا اور ایک علم والے کا۔ مالدار کہتا ہے میرے پاس مال آتا رہے آتا رہے آتا رہے، اور جو علم والا ہوتا ہے وہ علم کی بات حاصل کرتا ہے، علم جو ہے لیتا ہے، تو وہ بھی کہتا ہے میرے پاس اور علم آئے اور علم آئے۔ تو علم والا تو اچھا ہے، لیکن دولت والا وہ اچھا نہیں ہے۔ علم آتا رہے یہ اچھی بات ہے، لیکن دولت جو ہے وہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس کی تو دلوں کا چین ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام ہے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو خوشی اور اچھا انجام ہے۔ اب جو طوبی یہ خوشی اور نعمت کے معنی میں ہے، اور یہ حبشی زبان میں اس کا معنی ہے جنت۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ طوبی زبان حبشی میں جنت کا نام ہے۔ یہ جنت ایسی یہ جنت کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے طوبی جنت کے ایک درخت کا نام ہے، ایک درخت کا نام ہے۔ یہ حبشی زبان میں جنت کو کہتے ہیں، اور جنت میں یہ طوبی نام کا درخت ہے، یہ اس کا نام ہے طوبی۔ تو جس کا سایہ ہر جنت میں پہنچتا ہے، جنتیں جو ہیں جو 8 ہیں، تو اس کا سایہ ہر جنت میں پہنچتا ہے، اور اس کی جو جڑ ہے، جو اس کی شاخ ہے، یہ لگی ہوئی ہے جنت عدن میں۔ اس کی شاخ جنت میں عدن میں لگی ہوئی ہے، یہ درخت جو ہے جنت عدن میں لگا ہوا ہے، اور اس کی شاخ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوانم معلیٰ پر لگی ہوئی ہے، یعنی وہاں سے یہ شاخ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس کا سایہ ہر جنت میں پہنچتا ہے، اور اس کے ہر رنگ ہے، اس میں ہر ایک رنگ ہے سوائے سیاہی کے، یعنی کالا رنگ نہیں ہے، تمام رنگ اس میں موجود ہے، اور اس میں پھل بھی ہیں، میوے بھی ہیں، اور سلسبیل کی نہریں اس جنت میں اس میں رواں دواں ہے۔ تو یہ طوبی جو ہے اس کے لیے ہے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن۔ اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری، یعنی یہ ہماری امت ہے،
اس سے پہلے کتنی امتیں جو ہے وہ گزر چکی، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری، یعنی اس کو عذاب بھی ہوتا رہا، انہوں نے رسولوں کی نہیں مانی، تو اسی طرح ان کو عذاب ملے گا۔ یہ آپ کو جو نہیں مانتے کافر، ان کو جو ہے وہ عذاب ملے گا، وہ مل گیا۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، کتنے غزوے ہوئے، وہ کافروں کو نستنبود کیا گیا۔ امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن، کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ۔ کیا پڑھ کر سناؤ؟ قرآن پاک۔ آپ مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھ کر سناؤ، ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ آپ ان کو قرآن پاک پڑھ کر سناؤ کیونکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ سہیل بن عمر یہ صلح کے لیے آیا۔ صلح یعنی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے صلح نامہ ایک لکھا جانا تھا، تو اس موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ تو سہیل بن عمر جو ہے کافر نے کہا کہ آپ اس کو مٹوا دیں، آپ اس کو مٹا کر لکھیں بسمک اللہم، بسمک اللہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کے بڑا مہربان نہایت رحمان ہے۔ بسمک اللہ، اے اللہ تیرے نام سے شروع، اس کا یہ معنی ہے۔ بسمک تیرے نام سے، اللہم تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، اس کا یہ معنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح لکھیں بسمک اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ آپ ان کو قرآن پڑھ کر سناؤ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہو رہے ہیں، یہ کافر جو ہے اللہ تعالیٰ کے منکر ہو رہے ہیں۔ قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ متاب، اے محبوب آپ فرمائے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، کسی کو پوجنا جائز نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، میں اسی کی طرف جب مصیبت ہوتی ہے، کوئی خواہش ہوتی ہے، میں اسی کی طرف جو ہے رجوع کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے۔ یہ کافروں نے آپ کو کہا کہ آپ اس طرح قرآن پڑھیں کہ قرآن کی تاثیر سے پہاڑ جو ہے پھٹ جائے، ان سے پانی جاری ہو جائے اور پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ جائے تاکہ ہم وہاں کھیت کریں، ہماری زمین جو ہے کھلی ہو جائے، کھیت جو ہے وہ کھیتی باڑی کریں، تو زمین پھٹ جائے، اس سے پانی جاری ہو اور وہ پانی ان کھیتوں کو لگے۔ یا او کلم بہ الموتیٰ، یا کیسیا بن کلاب، یہ ہمارا بڑا ہے، اگر یہ اپنی قبر سے اٹھ کر ہم سے کہے کہ یہ سچا نبی ہے، اس کا کلمہ پڑھ لو، تو پھر ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ اس طرح انہوں نے باتیں کی۔ تو وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کی بات پھر کر دی کہ آپ اس طرح کر دیں، اس طرح کر دیں، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم احمقانہ جو ہے باتیں کر رہے ہو، پہلے تم کو کتنے معجزات دکھائے ہیں، تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تم نے پہلے ایمان لائے، اب ایمان لے آؤ گے۔ اب فرمایا بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ایمان تو وہی لائے گا جس کو اللہ توفیق دے گا۔ میں تم کو دکھاتا جاؤں، یہ کرتا جاؤں، یہ کرتا جاؤں، تم نے تو ایمان تمہاری قسمت میں لکھا نہیں ہے۔ تو اللہ جس کو چاہے ایمان کی توفیق دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمی کو ہدایت کر دیتا؟ کہ مسلمان کس بات سے امید نہ ہوئے کہ کافروں کو اتنی نشانیاں دکھائی گئی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اتنی نشانیاں ان کو تو چاہیے تھا کافروں کو کہ ایمان لے آتے، تو ایمان نہیں لائے۔ تو مسلمان سے خطاب ہے کہ مسلمان اس سے نا امید ہو گئے ہیں۔ تو اگر اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ فرمان مسلمانوں کو، اللہ اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی دن پر کر دیتا، سب کو مسلمان کر دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کون میرے نبی پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کی جو ہے
تکفیر کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دارالابتلا ہے، دارالامتحان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے، کون میرے محبوب کی بات مانتا ہے اور کون میرے محبوب کو جھٹلاتا ہے۔ تو وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ، اور کافروں کو ہمیشہ ان ایذا کے کیے پر سخت مصیبت پہنچتی رہے گی، یعنی جو انہوں نے عمل کیے ہیں ان پر سخت مصیبت پہنچتی رہے گی، عذاب نازل ہوتے رہیں گے اور بھی مصیبتیں ان کو پہنچتی رہیں گی۔ او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی، یعنی ان کے گھروں پر آ جائیں گی وہ مصیبتیں کافروں کے، اور پریشانی ان کو اور زیادہ ہو جائے گی۔ حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا، اللہ کی طرف سے فتح نصرت آئے اور رسول کریم اور ان کا دین غالب ہو جائے، تو اس طرح جو ہے کافروں کو مصیبتیں آئی جائیں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مدد آ جائے گی اور وہ فتح یاب ہو جائیں گے، مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا۔ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کافروں کی تکذیب پر، یہ جھٹلانے پر آپ رنجیدہ نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی فتح نصرت جو ہے بہت جلد آنے والی ہے، یہ فتح مکہ بہت جلد ہو جائے گا، آپ جو ہے تسلی رکھیں، اپنے صحابہ کو تسلی دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب کو اس طرح جو ہے تسلی دے رہا ہے۔ تو کافروں نے کتنی ہی ہٹ درمیاں کی ہیں، تو اسی طرح یہ جو کافر آج کل کے ہیں مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، تو ان کو بھی عذاب ہوگا، تو یہ عذاب ہوتے رہیں گے، اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہے، جب دل پہ چین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرے، آپ کا دل جو ہے پرسکون ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا خدا